آج کا یہ ٹاپک تھا زکوٰۃ کے متعلق۔ تو پہلا سوال یہ کیا گیا ہے، زکوٰۃ کن پر واجب ہے؟ ظاہر سی بات ہے، یہ سب سے پہلے معلومات ہونے ضروری ہیں۔ زکوٰۃ مالک نصاب پر، عاقل بالغ مالک نصاب ہو۔ مالک نصاب کسے کہتے ہیں؟ مالک نصاب جو ہے، شریعت نے ایک لمٹ مقرر کی ہے مال میں، سونا، چاندی، مال، پیسے، اتنے لمٹ کا جس کے پاس مال ہوگا اس کو مالک نصاب کہتے ہیں۔ وہ لمٹ کیا ہے؟ سونے میں 7.5 تولہ، چاندی میں 52.5 تولہ، اور پیسوں میں ان میں سے کوئی ایک کی قیمت، یعنی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کا بھی اگر کوئی مالک ہے، جیسے آج مارکیٹ میں 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ایگزیکٹ تو میں نہیں بتا سکتا، جو ریٹ چل رہا ہوگا روز الگ الگ ہوتا ہے، 25,000 اگر فار ایگزامپل، تو 25,000 قیمت ہے اس کے پاس، 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہے۔ سیونگ، انکم کی بات نہیں ہے، سیونگ بچی ہوئی ہے، اور اس پر سال گزر گیا تو وہ مالک نصاب ہوا، اس پر زکوٰۃ واجب ہو گئی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب کچھ لوگ یہاں پر کنفیوژن کے شکار ہیں کہ کسی نے کہا کہ میرے پاس 5 تولے سونا ہے، 7.5 تو نہیں ہے، 2 تولے چاندی ہے، 52.5 تولہ بھی نہیں۔ میرے عزیزو، یہاں پر اگر ایسی سچویشن ہے تو دونوں نصابوں کو ملا کر کے دیکھا جائے گا۔ جیسے 2 تولہ سونا اور 2 تولہ چاندی کو ملانے پر 52.5 تولہ چاندی آ سکتی ہے کہ نہیں آ سکتی؟ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہو جائے گی۔ اگر کوئی ایک بھی نصاب پورا ہو گیا تو مالک نصاب ہے۔ ضروری نہیں کہ 7.5 تولہ سونا ہونا چاہیے۔ ہاں، یہ کب؟ جب اس کے پاس پیسہ بھی نہیں، چاندی بھی نہیں، خالی سونا ہے، تو دیکھا جائے گا جب تک 7.5 تولہ نہیں ہوتا تب تک وہ مالک نصاب نہیں ہے۔ یہ شریعت کی چھوٹ ہے۔ اونلی صرف سونا ہے، گولڈ ہے، باقی اس کے ساتھ دوسرا نصاب کا کچھ بھی نہیں ہے، یعنی مال بھی نہیں، پیسہ بھی نہیں ہے اور چاندی بھی نہیں ہے۔ تو کب تک مالک نصاب نہیں ہوگا یہ؟ جب تک 7.5 تولہ نہ ہو۔ لیکن دوسرے بھی ہیں اس کے ساتھ، یعنی چاندی اور پیسے، تو پھر تینوں کو ملا کر کے کسی ایک نصاب کے برابر ہو جاتا ہے تو مالک نصاب ہوگا۔ اسی طرح سونا بالکل نہیں ہے، پیسہ بھی نہیں ہے، لیکن صرف چاندی ہے اس کے پاس۔ چاندی اگر اس کے پاس 50 تولے بھی ہے تب بھی وہ مالک نصاب نہیں ہوا۔ کیوں؟ اونلی چاندی ہے اس کے پاس۔ کب مالک نصاب بنے گا یہ؟ 52.5 تولہ چاندی۔ اس چیز کو سمجھ رہے ہیں نا؟ بہت سارے لوگ اس میں کنفیوز ہیں کہ ہمارے پاس 10 تولہ چاندی بھی ہے، 5 تولہ سونا بھی ہے، دونوں بھی نصاب کو نہیں پہنچے ہیں، یعنی 7.5 تولہ یہ نہیں ہے اور 52.5 تولہ یہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر 2-3 نصاب کی چیزیں ایک ساتھ آپ کے پاس ہیں تو سب کو ملا کر کے اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہو جاتی ہے تو آپ مالک نصاب ہو گئے، آپ پر زکوٰۃ فرض ہے اور آپ کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ کسی نے اگر ایسے شخص کو زکوٰۃ دیا تو اس کی زکوٰۃ ادا بھی نہیں ہوئی۔ کیا زکوٰۃ کے پیسوں سے راشن دے سکتے ہیں یا پیسے ہی دینا ضروری ہے؟ بالکل، جس مستحق کو، یعنی جس کو زکوٰۃ دینا ضروری ہے، وہ 8 قسم کے لوگوں کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے، جس میں سے آج 5 لوگ پائے جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اس ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھا اور سنا۔ دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ بڑا مقدس مہینہ ہے۔ ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ جب بھی رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آئے تو ہم اس مہینے کی عزت و تعظیم کریں، رمضان کے روزے رکھیں، نمازیں پڑھیں اور پابندی کے ساتھ نمازوں کی پابندی کریں، کیونکہ دوستو ہم اور آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان جیسا مقدس مہینہ نصیب کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے، کیونکہ دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندہ رکھا اور ہمیں رمضان جیسا مقدس مہینہ نصیب ہو رہا ہے۔ کافی لوگ ایسے ہیں جن کا انتقال رمضان سے پہلے ہو گیا اور انہوں نے رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ان کے نصیب میں آیا ہی نہیں۔ تو یہ مہینہ آپ کو ملا ہے تو اس مہینے میں آپ اللہ کی عبادت کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، کیونکہ دوستو یہ مقدس مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، اور اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار جہنمیوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل عطا کرتا ہے۔ تو دوستو، اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ نے زکوٰۃ کا مسئلہ اچھی طریقے سے آپ نے سنا،
اگر آپ نے مفتی سلمان اظہری صاحب کے اس بیان کو اچھی طریقے سے سنا ہوگا تو آپ کو زکوٰۃ کا مسئلہ لگ بھگ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ زکوٰۃ کس پر واجب ہے اور کتنا پیسہ کتنا مال رہنے پر آپ پر زکوٰۃ واجب ہوگا۔ یہ سارے مسئلے اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ نے سنے۔ تو دوستو، اگر آپ پر زکوٰۃ فرض ہے تو آپ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں زکوٰۃ ضرور ادا کریں، کیونکہ دوستو اس مہینے میں اگر کوئی بندہ اللہ کی رضا کی خاطر 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 70 نیکیاں لکھتا ہے، یعنی 70 گنا زیادہ ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقدس مہینے میں بڑھا دیتا ہے۔ اگر کوئی بندہ 2 رکعت فرض نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 70 فرضوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ تو یہ مہینہ بڑا مقدس مہینہ ہے۔ تو آخر میں یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اس مقدس مہینے کی عزت و تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں دوستوں کسی اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔